أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے، اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ، اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہوئے تو ہم دیویں گے اس کو بڑا ثواب۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، کافروں کے مقابلے میں اپنی تو احتیاط رکھو، یعنی ان کے داؤ گھات سے بھی ہوشیار رہو، اور مقاتلے کے وقت سامان، ہتھیار، ڈھال اور تلوار سے بھی درست رہو۔ پھر ان سے مقاتلے کے لیے متفرق طور پر یا مجتمع طور پر جیسا موقع ہو نکلو، اور تمہارے مجمع میں جس میں بعض منافقین بھی شامل ہو رہے ہیں، بعضا شخص ایسا ہے، مراد اس سے منافق ہے جو جہاد سے ہٹتا ہے، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتا۔ پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا جیسے شکست وغیرہ تو اپنے نہ جانے پر خوش ہو کر کہتا ہے بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں حاضر نہیں ہوا، نہیں تو مجھ پر بھی مصیبت آتی۔ اور اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل ہو جاتا ہے یعنی فتح و غنیمت تو ایسے طور پر خود غرضی کے ساتھ کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، مال کے فوت ہونے پر تعصف کر کے کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی لوگوں کا شریک حال ہوتا، یعنی جہاد میں جاتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی کہ مال و دولت لاتا۔ اور خود غرضی اور بے تعلقی اس کہنے سے ظاہر ہے، ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی کامیابی پر بھی تو خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا افسوس کرنے بیٹھ جائے اور اس کی خوشی کا نام بھی نہ لے۔ اللہ تعالی اس شخص کے حق میں فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابی مفت نہیں ملتی، اگر اس کا طالب ہے تو ہاں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں یعنی اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے جو کہ موقوف ہے ایمان و اخلاق پر، یعنی مسلمان و مخلص بن کر ان کافر لوگوں سے لڑے جو آخرت چھوڑ کر اس کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس شخص کو اگر فوز عظیم کا شوق ہے تو دل درست کر لے، ہاتھ پاؤں ہلائے، مشقت جھیلے،
تیغ و سنان کے سامنے سینہ سپر بنے، دیکھو فوز عظیم ہاتھ آتا ہے یا نہیں، اور یوں کیا کوئی دل لگی ہے؟ پھر جو شخص اتنی مصیبت جھیلے، سچی کامیابی اس کی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی اول تو حقیر، پھر کبھی ہے کبھی نہیں، کیونکہ اگر غالب آ گئے تو ہے ورنہ نہیں، اور آخرت کی کامیابی جو کہ ایسے شخص کے لیے موعود ہے، ایسی ہے کہ عظیم بھی اور پھر ہر حالت میں ہے، کیونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا، پھر خواہ مغلوب ہو جائے حتیٰ کہ جان ہی سے مارا جائے یا غالب آ جائے، ہم ہر حالت میں اس کو آخرت کا اجر عظیم دیں گے، جو کہ فوز عظیم کہنے کے لائق ہے۔ ربط آیات، اس سے قبل اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر تھا، آگے ان آیات سے فرما برداروں کو احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ معارف و مسائل، فوائد مہمہ، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اس آیت کے پہلے حصے میں جہاد کرنے کے لیے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا اور دوسرے حصے میں اقدام جہاد کا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحے کی فراہمی کا حکم تو دے دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ ہی رہو گے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفسہ نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جیسے ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اس آیت میں پہلے تو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد اس کے لیے نکلنے کا نظم بتلایا گیا، جس کے لیے دو جملے ذکر کیے گئے، یعنی فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ ثبات ثبتن کی جمع ہے، جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ سریہ کہتے ہیں، یعنی اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا ایک کثیر جمیعاً لشکر کی صورت میں جاؤ، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے اور دشمن ایسے موقع سے پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لیے مسلمانوں کو دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا اور دو مسافروں کو دو شیطان اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی بہترین ساتھی 4 ہیں اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ 2 وَإِنَّ مِنْكُمْ، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب مومنین سے ہے، حالانکہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مومنین کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، وہ چونکہ ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے خطاب میں ان کو مومنین کی ایک جماعت کہا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار۔ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو باوجود یہ کہ اس کا قوی داعی موجود ہے، کیونکہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، جس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور اس اعلاء دین کے آثار میں سے ایک خاص اثر کی ضرورت بھی درپیش ہے، وہ یہ کہ کمزور ایمانداروں کی خاطر سے بھی لڑنا ضرور ہے، تاکہ کفار کے پنجہ ستم سے رہائی پائیں۔ جن بیچاروں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو کفار سے تنگ و پریشان ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو کسی طرح اس بستی سے یعنی مکہ سے جو ہمارے لیے جیل خانہ بنا ہوا ہے باہر نکال، جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، کہ ہم پر آفت ڈھا رکھی ہے، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجیے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجیے کہ ہماری حمایت کر کے ان ظالموں سے کے پنجے سے چھڑا دے۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو ان احکام کو سن کر اللہ کی راہ میں یعنی غلبہ اسلام کے قصد سے جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں یعنی غلبہ کفر کے قصد سے لڑتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایمانداروں کو ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمانداروں کو ہوگی۔ جب ایمانداروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو اے ایمانداروں تم شیطان کے ساتھیوں سے یعنی کافروں سے جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں جہاد کرو، اور وہ بھی غلبے کی مختلف تدبیریں کرتے ہیں، لیکن واقع میں وہ شیطانی تدبیریں ہیں کہ شیطان ان کفری تدبیروں کا حکم کرتا ہے۔ شیطانی تدبیر خود لچر ہوتی ہے کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی، اور کبھی چند روزہ غلبہ ہو جانا تو ان کو چند روزہ مہلت اور ڈھیل دینا ہے۔ تو غیبی امداد جو مومنین کے ساتھ ہے وہ تدبیر اس کا کیا مقابلہ کرے گی؟ خلاصہ یہ کہ داعی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے؟ اس لیے مکرر تاکید کی گئی۔ معارف و مسائل، مظلوم کی فریاد رسی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ مکہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضعف اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہ، سلمہ بن حشام، ولید بن ولید اور ابو جندل بن سہل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو جھیلتے اور سہتے رہے اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جمے رہے۔ البتہ اللہ تعالی سے ان مصائب سے نجات کی دعائیں انہوں نے برابر جاری رکھی۔ آخر اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلوائیں۔ اس آیت میں مومنین نے اللہ تعالی سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس قریے سے نکالیں، یہاں قریے سے مراد مکہ ہے، دوسری یہ
کہ ہمارے لیے کوئی ناصر اور مددگار بھیجنے، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی یہ دونوں باتیں قبول فرمائی ہیں، اس طرح کے بعض کو وہاں سے نکلنے کا مواقع میسر کیے، جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی، بعد اسی جگہ رہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو ان کا متولی مقرر کیا، جنہوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی۔ اس طرح سے ان کی دوسری بھی بات پوری ہو گئی۔ اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے یہ الفاظ اختیار کیے، ما لکم لا تقاتلون، جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبعی اور فطری فریضہ ہے جس کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت بعید ہے۔ اللہ تعالی سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے۔ آیت یقولون ربنا اخرجنا سے یہ بتلایا گیا کہ حکم قتال کا ایک سبب ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی دعا تھی، جس کی قبولیت مسلمانوں کو حکم جہاد دے کر کی گئی اور ان کی مصائب کا فوری خاتمہ ہو گیا۔ جنگ تو سب کرتے ہیں مگر اس سے مومن اور کافر کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس آیت میں بتلایا گیا کہ مومنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی جد و جہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو اور اللہ تعالی کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالی تمام مخلوق کا مالک ہے اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا۔ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے، لہذا کامل مومن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی تدبیج ہو اور کفر کا غلبہ ہو اور طاغوتی قوتیں برسر اقتدار آئیں، تاکہ دنیا میں کفر و شرک خوب چمکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں اس لیے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی تدبیر ضعیف ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس آیت میں بتلایا گیا کہ شیطانی تدابیر لچر اور کمزور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا مددگار اللہ تعالی ہے اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کوئی فائدہ نہ دے گی۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ پہلے شیطان کافروں کے سامنے لمبی ڈینگیں مارتا رہا اور اس نے کافروں کو مکمل یقین دلایا کہ لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، میں اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ پہنچے ہیں تو اس نے اپنی تدبیر کو ناکام پا کر الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے دوستوں یعنی کافروں سے کہا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تم لوگوں سے بری ہوں اس لیے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی فرشتوں کا لشکر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں شیطان کی تدبیر کو جو ضعیف کہا گیا ہے، اس کے لیے اسی آیت میں دو شرطیں بھی مفہوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آدمی جس کے مقابلے میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو، اور دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی دنیاوی نفسانی غرض نہ ہو۔ پہلی شرط الذین آمنوا سے اور دوسری یقاتلون فی سبیل اللہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابلے میں کمزور ہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی خوف و خدشے کے اس پر حملہ کر دو. اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان کید الشیطان کان ضعیفا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب کیوں فرض کی ہم پر لڑائی، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک. کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر، جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو آپ پکڑے گی. اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے. کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات. جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھ کو برائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے. اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا. خلاصہ تفسیر، اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قبل نزول حکم جہاد تو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو منع کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو لڑنے سے روکے رہو، اور جو حکم تم کو ہو چکے ہیں اس میں لگے رہو، مثلا نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یا تو یہ حالت تھی اور یا پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی مخالف لوگوں سے طبعاً ایسا ڈرنے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے، جیسا کوئی اللہ تعالی سے ڈرتا ہو. بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالی سے ڈرنا عقلاً ہوتا ہے اور دشمن کا ڈر طبعی ہے، اور قاعدہ ہے کہ طبعی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ خدا تعالی سے جیسا خوف ہے ویسی امید رحمت بھی تو ہے، اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے.
اور چونکہ یہ خوف طبعی تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا. اور یا حکم قتال کو ملتوی کرنے کی تمنا میں یوں کہنے لگے خواہ زبان سے یا دل سے, اور خدا تعالیٰ کے علم میں قول نفسی قول لسانی کے برابر ہے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا, ہم کو اپنی عنایت سے اور تھوڑی مہلت دے دی ہوتی, ذرا بے فکری سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے. اور چونکہ یہ عرض کرنا بطور اعتراض یا انکار کے نہ تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا. آگے جواب ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا جس کے لیے تم مہلت کی تمنا کر رہے ہو محض چند روزہ ہے, اور آخرت جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ جہاد ہے ہر طرح سے بہتر ہے, مگر وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالی کی مخالفت سے بچے, کیونکہ اگر کفر کے طور پر مخالفت کی تب تو اس کے لیے سامان آخرت کچھ بھی نہیں, اور اگر معصیت کا مرتکب ہوا تو اعلیٰ درجے سے محروم رہے گا, اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا, یعنی جتنے اعمال ہوں گے ان کا پورا پورا ثواب ملے گا. پھر جہاد جیسے عمل کے ثواب سے کیوں خالی رہتے ہو, اور اگر جہاد بھی نہ کیا تو وقت معین پر موت سے بچ جاؤ گے, ہرگز نہیں, کیونکہ موت کی تو یہ حالت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں موت آ دبائے گی, اگرچہ پختہ مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو. غرض جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مر کر دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جاؤ. بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ چند روزے جہد کن باقی بخند, اور اگر ان منافقین کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے جیسے فتح و کامیابی تو کہتے ہیں یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی, ورنہ مسلمانوں کی بے تدبیری میں تو کوئی کسر تھی ہی نہیں. اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے جیسے جہاد میں موت و قتل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی بے تدبیری کے سبب ہے, ورنہ چین سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیوں اس مصیبت میں پڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا تو اس میں ذرا بھی دخل نہیں, بلکہ سب کچھ نعمت و نقمت اللہ ہی کی طرف سے ہے. گو ایک بلا واسطہ اور ایک بواسطہ, جیسا کہ ہم قریب اس کی تفصیل آتی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے بلا واسطہ اعمال ہے, اور نقمت یعنی مصیبت اللہ کے عدل سے بواسطہ اعمال سینہ عباد کے ہے, سیئہ عباد کے ہے. پس تم جو مصیبت میں میرا دخل سمجھتے ہو واقع میں اعمال سیئہ کا اس میں دخل ہے. جیسا احد میں شکست کے اسباب گزر چکے ہیں, اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے, اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو خوشحالی کے قبل کوئی نیک عمل اس درجے کا نہ پاوے گا, محض فضل ہی ثابت ہوگا, اور بدحالی کے قبل ضرور کوئی عمل بد پائے گا جس کی سزا اس سے زیادہ ہوتی. جب یہ ایسی ظاہر بات ہے تو ان حماقت شعار لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے بعد پاس کو بھی نہیں نکلتے, اور سمجھیں گے تو کیا. اور وہ تفصیلی سے جمالی جواب مذکور کی یہ ہے کہ اے انسان تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالی کی جانب سے فضل ہے, اور جو کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیرے ہی اعمال بد کے سبب سے ہے. بس اس بدحالی کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کہنا یا شارع کی طرف سے اس کی نسبت کرنا پوری جہالت ہے, جیسا منافقین جہاد اور امام الجہاد کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, اور اگر کوئی منافق کافر انکار کرے تو اس کے انکار سے نفی نبوت کی کب ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ کافی ہیں جنہوں نے قولی اور فعلی شہادت دی ہے. قولی تو مثلا یہی کلمہ وَأَرْسَلْنَاكَ, اور فعلی یہ کہ معجزات جو دلیل اثبات نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. معارف و مسائل. شان نزول. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور رخصت مانگتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں اور ان سے ظلم کا بدلہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے تھے کہ مجھ کو مقاتلہ کا حکم نہیں بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے، اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو برابر کیے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اطاعت خداوندی میں اپنے نفس پر جہاد کرنے کا اور تکالیف جسمانی کا خوگر نہ ہو اور اپنے مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو تو اس کو جہاد کرنا اور اپنی جان دینا بہت دشوار ہوتا ہے. اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا. پھر ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری درخواست قبول ہوئی، مگر بعض کچے مسلمان کافروں کے مقاتلے سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور آرزو کرنے لگے کہ تھوڑی مدت اور بھی قتال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہتے تو خوب ہوتا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. حکم جہاد نازل ہونے پر مسلمانوں کی طرف سے التواء حکم کی تمنا کس وجہ سے ہوئی؟ حکم جہاد پر مسلمانوں کی طرف سے مہلت کی تمنا در حقیقت کوئی اعتراض نہ تھا بلکہ ایک لطف آمیز شکایت، جس کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کو انتہائی تنگی و تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن آرام و راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی. یہ ایک بشری تقاضا ہے. چنانچہ یہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو اس وقت کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر جب ان کو سکون و آرام نصیب ہوا تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو اس وقت ان کا پرانا جذبہ کم ہو چکا تھا اور ان کے دلوں میں وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا. اس لیے انہوں نے محض ایک تمنا کی کہ اگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتا تو بہتر تھا. اس تمنا کو اعتراض پر محمول کر کے ان مسلمانوں کی طرف معصیت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ جبکہ انہوں نے شکایت کا اظہار زبان سے بھی کیا ہو، لیکن اگر زبان سے نہیں کیا، محض ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا تو وساوس قلبی کو شریعت نے معصیت ہی شمار نہیں کیا. یہاں یہ دونوں احتمال ہیں اور آیت کے لفظ قولوا سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے زبان سے اظہار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا. بیان القرآن ملخصاً بعض مفسرین کے نزدیک آیات کا تعلق مومنین سے نہیں ہے بلکہ منافقین سے ہے. اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں. تفسیر کبیر. اصلاح ملک سے اصلاح نفس مقدم ہے. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اللہ تعالی نے پہلے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا جو اصلاح نفس کا سبب ہیں، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ظلم و ستم کا استحصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم رہتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. چنانچہ درجے کے اعتبار سے بھی قسم اول کا حکم فرض عین ہے اور ثانی کا فرض کفایہ ہے، جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر ہے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق. آیت میں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر کہا گیا ہے. اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہ ہیں. ایک، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں. دو، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی باقی رہنے والی ہیں. تین، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان قدورتوں سے پاک ہیں. نمبر 4، دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی. دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی. تفسیر کبیر. ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له
من اللہ فی دار المقام نصیب فإن تعجب الدنیا رجالا فإنها متاع قلیل والزوال قریب. یعنی اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پائیدار گھر یعنی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو. پھر اگر دنیا کچھ لوگوں کو فریفتہ کرے تو آگاہ رہیں کہ یہ دنیا تو متاع قلیل ہے اور اس کا زوال و ناپید ہونا بہت قریب ہے. یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آخرت سامنے آئی. ایک عبرتناک واقعہ. اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ تعالی نے اس آیت جہاد سے رکنے والوں کے شبے کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ موت ایک دن آ کر رہے گی، خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہی موت آئے گی. جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک عبرتناک واقعہ بروایت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ و ابن ابی حاتم عن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا. وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے. ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی. ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی. اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصے تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو. اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں. آخرکار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی. تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو. اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا. پھر اس نے پورا واقعہ سنایا. یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا. یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں. ایک یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی. اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے لیکن تعداد یاد نہیں. مرد نے کہا تعداد 100 ہے. دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی. مرد نے اس کے لیے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا. ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی. عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں. اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا اس کو تو میں فوراً مار دوں گی. یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا. مکڑی تو ہلاک ہو گئی لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں. یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی. اس کے بالمقابل کتنے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزارتی وہاں موت نہ آئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام کے سپاہی اور جرنیل مشہور ہیں، جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں اور سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیغ کیا. ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پہ نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو.
لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچا لے۔ پختہ مضبوط گھر تعمیر کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ موت تم کو بہرکیف پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے مضبوط و عمدہ گھر تعمیر کرنا نہ خلاف توکل ہے اور نہ خلاف شرع ہے۔ انسان کو نعمت محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہاں حسنہ سے مراد نعمت ہے۔ اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی عبادت کرے، اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، ان کو محدود عبادات اور اطاعات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جبکہ ہماری عبادت بھی رب العالمین کی بادشاہت کے شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ قیل ولا انت قال ولا انا، یعنی سوائے اللہ تعالی کی رحمت کے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ راوی نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا، ہاں میں بھی نہیں۔ مصیبت انسان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، یہاں سیئۃ سے مراد مصیبت ہے۔ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے یہ اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا جو اس کے پاؤں میں چھپتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لیے عام ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض عربوں کے لیے ہی رسول نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لیے عام ہے۔ خواہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ تا قیامت پیدا ہوں۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ خلاصہ تفسیر، جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے خدا تعالی کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالی کی اطاعت عقلاً بھی واجب ہے۔ بس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہوئی، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غم نہ کیجیے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ذمہ داری کے ان کا نگراں کر کے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض پیغام پہنچا دینے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بات پر اس کا اندیشہ نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے فکر رہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور کہتے ہیں قبول ہے، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعض ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، سو تو تغافل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت پوشیدہ مشورے کرتے ہیں، ان میں کی ایک جماعت یعنی ان کے سرداروں کی جماعت برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے، اور چونکہ وہ سردار ہیں اصل مشورہ وہ کرتے ہیں، باقی ان کے تابع رہتے ہیں، تو اس خلاف میں سب کی ایک حالت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سرکاری روز نامچے میں لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، موقع پر سزا دیں گے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بےہودگی کی طرف التفات اور خیال نہ کیجیے اور نہ کچھ فکر کیجیے، بلکہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ وہ خود مناسب طور پر اس کا دفعیہ فرمائیں گے، چنانچہ کبھی ان کی شرارت سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ کیا یہ لوگ قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور غیب کی صحیح خبریں دینے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر قرآن میں غور نہیں کرتے تاکہ اس کا کلام الہی ہونا واضح ہو جائے؟ اور اگر یہ اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے مضامین میں بوجہ ان کے کثیر ہونے کے واقعیات سے اور حد اعجاز سے بکثرت تفاوت پاتے، کیونکہ ہر مضمون میں ایک اختلاف و تفاوت ہوتا تو مضامین کثیرہ میں اختلافات کثیرہ ہوتے، حالانکہ ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، بس لا محالہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ معارف و مسائل۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دو رخی پالیسی رکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے، پیشوا کے لیے ایک اہم ہدایت، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کیا
اور جب واپس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے لیے مشورے کرتے. اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی. اس پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اللہ کے بھروسے پر کرتے رہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اسے طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ طرح طرح کے الٹے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالیں گے، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے. ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے کام سے لگن ہونی چاہیے. اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. تدبر قرآن. افلا يتدبرون القرآن. اس آیت سے اللہ تعالی قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالی نے افلا يتدبرون فرمایا، افلا يقرؤون نہیں فرمایا. اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معانی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے. صرف تلاوت اور قرآت جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو، اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے. دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب پر غور کرے. لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے صحیح نہیں ہے. البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے. ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا. عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا. عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالی کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلیر کامیابی ہے. البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھیں. یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور ماہر علماء سے رجوع کریں. قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح پر کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن میں تدبر و تفکر کرے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ تدبر کے درجات متفاوت اور ہر ایک کا حکم الگ ہے. مجتہدانہ تدبر جس کے ذریعے قرآن حکیم سے دوسرے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مبادیات کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا استخراج صحیح کر سکے. اور اگر اس نے مقدمات کو بالکل حاصل نہ کیا یا اس نے ناقص حاصل کیا جن اوصاف و شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ نتائج غلط نکالے گا. اب اگر علماء اس پر نکیر کریں تو حق ہے. اگر ایک شخص جس نے کبھی کسی میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج و معالجے پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے، مجھے بھی بحیثیت ایک انسان کی حق ملنا چاہیے. یا کوئی عقل سے پورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں نہریں، پل اور بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ صرف ماہر انجینئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے، میں بھی بحیثیت شہری کے یہ خدمت انجام دینے کا حقدار ہوں. یا کوئی عقل سے معذور آدمی یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی، میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا ہوں. اس آدمی سے یہی کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ بحیثیت شہری کے تمہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے سال ہر سال دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے. ماہر اساتذہ سے ان علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں. پہلے یہ زحمت تو اٹھاؤ
پھر بلا شبہ تم بھی یہ تمام خدمتیں انجام دے سکتے ہو. لیکن یہی بات اگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لیے کہی جائے تو اس پر علماء کی اجارہ داری کے آوازیں کسے جاتے ہیں. کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کرنے کے لیے کوئی اہلیت اور کوئی قابلیت درکار نہیں؟ کیا پوری دنیا میں قرآن و سنت ہی کا علم ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملے میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے چند مہینے بھی خرچ نہ کیے ہوں؟ قیاس کا ثبوت، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسئلے کی تصریح قرآن و سنت میں نہ ملے تو انہی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اسی عمل کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں. اختلاف کثیر کی تشریح، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو وہ مضامین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہو جاتا، بیان القرآن. لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، لہذا یہ اللہ تعالی کا کلام ہے. بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہا، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تفاوت. پھر غیب کی اطلاعات میں بھی نہ کوئی خبر ایسی ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہو، نہ نظم قرآن میں کہیں یہ فرق کہ بعض فصیح ہو اور بعض رقیق. ہر بشر کی تقدیر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. اطمینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت دوسری طرح کا ہے، مسرت کے وقت اور رنگ ہوتا ہے، رنج کے وقت دوسرا. لیکن قرآن کریم ہر قسم کے تفاوت اور تناقض سے پاک ہے اور بالا تر ہے، اور یہی کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے. خلاصہ تفسیر، اور جب ان کو کسی امر جدید کی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف، مثلا کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ جہاد کے لیے گیا اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی، یہ خوف کی خبر ہے، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہے، اور اگر صحیح بھی ہوئی تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے. اور اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو حضرات اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو اس خبر کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ ہونے کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں سے اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، جیسا ہمیشہ پہچان ہی لیتے ہیں. پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا. ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی، اور نہ دخل دیتے تو کون سا کام اٹک رہا تھا. آگے احکام مذکورہ سنانے کے بعد جو سراسر متضمن مصالح دنیاویہ و اخرویہ ہیں بطور منت کے مسلمانوں کو ارشاد ہے. اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالی کا یہ خاص فضل اور رحمت کہ تم کو قرآن دیا، اپنا پیغمبر بھیجا، یہ اگر نہ ہوتا تو تھوڑے سے آدمیوں کے جو بدولت عقل سلیم خدا داد کے وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے، اس سے محفوظ رہتے ورنہ زیادہ تباہی میں پڑتے. بس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جن کی معرفت ایسے مسائل کے اس احکام آتے ہیں
برخلاف مذکورہ منافقین کے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ابن عباس، ضحاک اور ابو معاذ رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ روح المعانی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے متعلق واقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ۔ تفسیر ابن کثیر۔ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث بحدیث فهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اولو الامر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ کنواں کھودنے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلتا ہے اس کو مائع مستنبط کہتے ہیں، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا۔ اولو الامر کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت حسن قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ کے نزدیک علماء اور فقہا مراد ہیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمراء اور حکام مراد ہیں۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ اولی الامر کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ البتہ اس پر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولی الامر اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا حکم چلتا ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہا کا یہ کام نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکم چلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جبر و تشدد سے، وہ تو صرف اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں، دوسری صورت اعتقاد و اعتماد کی وجہ سے حکم ماننے کی ہے، وہ حضرات فقہا ہی کو حاصل ہے، جس کا مشاہدہ عام مسلمانوں کے حالات سے ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ دین کے معاملات میں عام مسلمان اپنے اختیار سے علماء ہی کو واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور از روئے شرع ان پر ان کے احکام کی اطاعت واجب بھی ہے، لہذا اس وجہ سے ان پر بھی اولی الامر کا اطلاق صحیح ہے۔ احکام القرآن للجساس۔ اس بحث کی مزید تفصیل آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے تحت بھی گزر چکی ہے۔ مسائل جدیدہ میں قیاس و اجتہاد عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو
اس کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جائیں، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت تامہ رکھتے ہیں۔ اس بیان سے چند امور مستفاد ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ فقہاء اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ احکام اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ احکام اللہ کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو منصوص اور صریح ہیں، اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں، جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالی نے ودیعت کر رکھا ہے۔ تیسرے یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے استنباط کریں۔ چوتھے یہ کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط و استدلال کے مکلف تھے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعے احکام کے استنباط کے مکلف تھے، اس لیے کہ پہلے آیت میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے اولو الامر کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، اور یہ حکم عام ہے جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی۔ احکام القرآن للجساس۔ فوائد مہمہ، اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے امن اور خوف کے بارے میں تم خود بخود خبریں نہ اڑاؤ، بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، پھر وہ غور و فکر کر کے جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو، ظاہر ہے کہ مسائل حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا امن اور خوف عام ہے، جس طرح ان کا تعلق دشمن سے ہے اسی طرح مسائل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ جب کوئی جدید مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا پہلو اختیار کرے۔ دونوں صورتوں میں نفع نقصان کا احتمال رہتا ہے، تو اس کا بہترین حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، وہ جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو۔ اجتہاد و استنباط غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، علم یقینی کا نہیں۔ دو، استنباط سے جو حکم فقہا نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نزدیک قطعی طور پر یہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے۔ ہاں، اس کے صحیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔